بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین جمعہ، چوتھا پچھتاوا جو انسان کو ہوتا ہے وہ دوستی کو لے کر ہوتا ہے۔ یہ جو دوستیاں ہیں، یہ دوستیاں جتنی فائدہ مند ہیں کبھی کبھار اس سے زیادہ نقصان والی بن جاتی ہیں۔ دوستی بڑی نازک چیز ہے، دوستی بہت نازک چیز ہے۔ یہ دوستیاں قیامت کے دن انسان کو بہت زیادہ پچھتاوے کا شکار کر دیتی ہیں۔ یہ جو دوست ہے آپ کا دنیا میں، جس کے لیے آپ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں، اس کو بچانے کے لیے آپ کسی دوسرے کو پھنسانے کے لیے تیار ہیں، اس کے فائدے کے لیے آپ کسی تیسرے کو دھوکہ دینے کے لیے تیار ہیں، اس کو بچانے کے لیے آپ جھوٹ بولنے کو تیار ہیں، آپ اس کے ساتھ زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ بھی قربان کر سکتے ہیں، کتنا پیسہ کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ جتنا وقت بتانے کو ملے آپ بتا سکتے ہیں، دنیا گھومنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ، ساری زندگی آپ نے وفاداری کے ساتھ دوستی نبھائی ہے۔ آپ کا سگا دوست ہے، آپ کا گہرا دوست ہے، آپ کا شقیق ہے، آپ کا بہت قریبی دوست ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الزخرف آیت نمبر 60 پر 7 میں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ یہ جو تیرا جگری دوست ہے، جس کے لیے تو جان قربان کرنے کو تیار ہے، جس کے لیے تو نے نمازیں چھوڑ دی تھی، جس کے لیے تو نے ہر چیز قربان کر دی تھی، اس کے ایک فائدے کے لیے تو نے جھوٹ بولا تھا، اس کو بچانے کے لیے تو نے دوسرے کو دھوکہ دیا تھا، یہ جو تیرا جگری دوست ہے، اللہ فرماتا ہے یہ لوگ قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے کے سخت دشمن بنا دیے جاتے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے وہ انسان جو دوست کی ہر تکلیف میں کھڑا رہتا تھا، قیامت کے دن اس کے ساتھ نہیں کھڑنا چاہتا، قیامت کے دن اس کی تکلیف میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ الا المتقین، سوائے تقوی والوں کے، وہ لوگ جنہوں نے نماز کے لیے دوستیاں کی تھی، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، سدھارنے کے لیے دوستیاں کی تھی، وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے کسی سے محبت کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نمبر 2560 پر 6، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکارے گا این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ لوگ جو نمازوں کے لیے دوستی کرنے والے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کی تھی، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے قریب آنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے تعلق بنایا تھا۔ آؤ تم آج بھی دوست ہو، تمہاری دوستی آج بھی باقی رہے گی، آؤ میرے عرش کے نیچے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر بتانا مقصود بس اتنا ہے کہ آپ لوگ جب کسی انسان سے دوستی کرتے ہیں تو اس بات کا پورا خیال رکھا جائے کہ آپ کس سے دوستی کر رہے ہیں، کیا آپ کا دوست تقوی والا ہے یا گناہ گار ہے، کیا اس کے ساتھ رہنے سے آپ کی زندگی اچھی ہو سکتی ہے یا خراب ہو سکتی ہے، اس بات کا خیال رکھا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول کہتے ہیں، ترمذی حدیث نمبر 2370 پر 8، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ یہ جو دوست ہے یہ دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تم میں سے کوئی انسان دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ کس سے دوستی کر رہے ہو۔ اگر تم کسی بے نمازی سے دوستی کرو گے تم بھی نمازیں چھوڑو گے، اگر تم کسی بد زبان سے دوستی کرو گے تمہاری زبان سے بھی گالیاں نکلے گی، اگر تم کسی جھوٹے انسان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو گے تمہیں بھی جھوٹ کی عادت لگ جائے گی، اگر تم کسی سود خور کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ گے تمہاری زندگی میں بھی کسی نہ کسی طرح سود آ جائے گا۔ بس یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ اور وہ منظر قیامت کے دن آئے گا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 28 میں کہ آپ اپنے سگے دوست کو اسے دیکھ کر آپ کی زبان سے نکلے گا، یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اسے دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے اس کے ساتھ زندگی نہ گزاری ہوتی، کاش میں اس کی مجلس میں نہ بیٹھا ہوتا، میں اس کے ساتھ نہ بگڑا ہوتا، اس کی وجہ سے میں بے نمازی بن گیا، میں پہلے نمازیں پڑھتا تھا، میری زبان اچھی تھی، میرے گھر والوں نے میری اچھی تربیت کی تھی، اس دوست کی وجہ سے میں نے اپنی زبان خراب کر لی، اس دوست کی وجہ سے میں نے دھوکہ دینا سیکھا، اس دوست کی وجہ سے میں دنیا میں بدکار بن گیا، گناہ گار بن گیا۔ اس دوست کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی زبان سے نکلے گا، کاش میں نے تجھ سے دوستی نہ کی ہوتی، کاش میں نے تجھے دوست نہ بنایا۔ اور واللہ اس دن آپ کو وہ لوگ بڑا یاد آئیں گے جو لوگ آپ کو توحید کی طرف بلاتے تھے، آپ سے دوستی کر کے آپ کو سدھارنا چاہتے تھے، آپ سے بات کر کے آپ کو نماز کی طرف لانا چاہتے تھے، آپ کو بدعات سے بچانا چاہتے تھے،
سنت بتانا چاہتے تھے، آپ کو صحیح حدیث بتانا چاہتے تھے، ایسے دوستوں کو آپ قیامت کے دن دیکھیں گے. کہاں دیکھیں گے؟ وہ عرش کے نیچے کھڑے ہیں. وہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں انبیاء اور رسولوں کے ساتھ. واللہ العظیم آپ کی زبان سے نکلے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 70 پر 3، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. کاش میں نے اس بندے سے دوستی کر لی ہوتی، کاش میں اس کی بات کو مان لیا ہوتا. یہ بندہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا، مجھے بدلنا چاہتا تھا، کاش میں اس کے ساتھ چلا جاتا اس دن، کاش میں نے ان سے دوستی کر لی ہوتی، آج میں بھی اس کے ساتھ جنت میں جاتا. یہ دوستیاں بڑا پچھتاوا کراتی ہیں، یہ دوستیاں بڑا افسوس کراتی ہیں. دنیا میں کسے آپ دوست بنا رہے ہیں، بڑے غور سے اس کی جانچ کیجئے، بڑے غور سے دیکھیے کہ آپ کا دوست کون بن رہا ہے.